کہ وفاق المدارس نے یہ کہا تھا کہ تم مقابلہ شروع کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کہا تھا؟ قطعاً نہیں۔ کیا کسی دینی جماعت نے یہ کہا کہ بسم اللہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس لڑائی شروع کر دو، ڈٹ جاؤ ہم بھی آئے؟ اگر کوئی یوں کہتا تو پھر آتا بھی ضرور۔ یہ غدار نسل نہیں ہے، غدار نسل نہیں ہے۔ یہ سمجھانے گئے کہ بھائی ذرا ٹھہر کے، ابھی وہ تیاری نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ پوزیشن نہیں۔ سب سمجھانے گئے، آپ کو سب پتہ ہے، بار بار گئے، ایک بار نہیں بار بار گئے۔ مولانا اعظم طارق ہوتے تو وہ بھی سمجھانے جاتے، اسی طرح جاتے جس طرح ان کے جانشین گئے۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا اعظم طارق ہوتا تو پھر یوں ہوتا وہی جو اللہ کو منظور تھا، لیکن مولانا اعظم طارق اپنی مرضی سے کچھ نہ کرتے، وہ بھی ہر فیصلہ جماعت کے ذریعے کرتے اور جماعت کے مشورے سے کرتے، اور الحمدللہ اب بھی ان کے بعد بھی جماعت کے مشن میں، موقف میں، طریقہ کار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جانے والوں کا مشن باقی رہے گا، جاری رہے گا، اور آنے والوں کو اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر کام دکھائیں گے۔ یہ کارکنوں میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے کہ وہ ہوتا تو ہو جاتا، یہ کچھ نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساجد نقوی کو گرفتار کروایا تو موجودہ قیادت نے، باوجود ہے کہ اس کے پیچھے وہ طاقت بھی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ اگر حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ محرم کے دوران اہل سنت علماء کی نظر بندی بالکل بلا جواز ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی ظالم حکومت کو بھی یہ بات منوا کر چھوڑا تو موجودہ قیادت۔ اور اگر حافظ احمد بخش شیڈو کیٹ اور ان کے ساتھی رہا ہوئے تو اس دور میں، اگر ملک اسحاق بری ہوا ہے تو اس دور میں، اور انشاءاللہ میدان میں آئے گا تو اس دور میں انشاءاللہ۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے۔ جس طرح اعظم طارق کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سایہ تھا اس پر اور تائید عزتی تھی، اسی طرح ان کے جانشین مولانا محمد احمد لدھیانوی کے ساتھ خدائی تائید شامل حال ہے۔ انشاءاللہ 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 یہ جماعت اپنی منزل پہ پہنچے گی۔ اور ساتھ ہی میں عرض کر رہا تھا کہ دکھ تکلیف ہے اگر اس جگہ تیری بیٹی ہوتی، میں نے بھی کہا ہر درد مند کہتا ہے لیکن اگلے کا جواب تو نہیں سنا۔ اگر تیری بیٹی ہوتی پھر تو کیا کرتا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مر جاتا، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صبر کرتا، اور کیا کرتا؟ میرے بس کی بات نہیں تھی، کئی جگہوں پر ہو نہیں رہا، گن پوائنٹ پہ ڈاکے نہیں لگ رہے، وہ کیا ہوتا ہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو علماء پہ عدم اعتماد نہیں، انہوں نے کوئی غداری نہیں کی کہ کہہ کر پیچھے ہٹے ہوں، آگے بھیج کر پیچھے ہوئے ہوں، ایسی کوئی بات علماء نے بول ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دیوبند کا فرزند غدار نہیں ہوتا۔
حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکات ہم کے خلوص میں اخلاص میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے اخلاص میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً انہیں مخلص جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مخلص کا معنی اتنا سادہ بھی نہیں سمجھتے ہم انہیں، اتنا سادہ بے سمجھ نہیں سمجھتے کہ 10-15 بندوقوں پر پوری فوج سے ٹکر لے لی، یہ نہیں سمجھتے، بے سمجھ نہیں ہے، اتنے سادے نہیں ہیں، بہادر ہیں، سمجھدار ہیں، مخلص ہیں، لیکن ضرور غداروں نے غداری کی ہے، غداروں نے غداری کی ہے، غداروں نے غداری کی ہے، جس طرح حضرت حسین نے اعتماد کر لیا، اگلے غدار نکلے جنہوں نے کہا تھا صرف آپ آئے تو صحیح، صرف آپ آئے تو صحیح، حضرت حسین کو سمجھایا گیا، بڑے بڑے اکابر نے سمجھایا، بڑے بڑے بول ذرا، بڑے بڑے اکابر نے سمجھایا کہ نہ جائیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں وہ تو بڑے پروانے لگتے ہیں، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، صرف اپنے اہل خانہ کو لے کر، گھر کے افراد کو لے کر روانہ ہو گئے کہ بس میں یہ لے کر جاتا ہوں اور میدان میں پہنچتا ہوں، باقی وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ مولانا عبدالعزیز کے ساتھ وہی غداری ہوئی، پہلے دن سے ہم کہتے آ رہے ہیں، بلکہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر خادم حسین صاحب نے سامنے انہیں کہا تھا کہ جو رخ آپ نے کیا ہے یہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، کہا تھا ڈاکٹر صاحب، کہا تھا کہ یہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، آپ کے ساتھ وہی نہ ہو جائے جو حضرت حسین کے ساتھ ہوا، اور جو وعدہ کرتے ہیں شاید آپ کے ساتھ نہ چلیں، ہم آپ کو پہلے ہی اصحاب پیغمبر اور اکابر حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے متنبہ کرتے ہیں کہ مولانا اعتماد نہ کیجیے ان پر، پتہ نہیں کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس جماعت میں طاقت ہے، نہ جمعیت علماء اسلام یہ کام کرے گی، نہ سپاہ صحابہ کرے گی، ٹھہر جائیے، وقت کا انتظار کیجیے، لیکن مولانا اٹھ پڑے، ضرور ان کو اعتماد تھا، ضرور انہوں نے بہادر سمجھا، جو بزدل نکلے سچا سمجھا، جو جھوٹے نکلے اپنا سمجھا، جو بیگانے نکلے وہ بے غیرت، وہ بے ایمان، وہ شیطان، وہ خبیث، وہ ولد الزنا، وہ لعنتی، وہ بے ایمان کون تھے جنہوں نے یہ غداری کر کے اور اتنی بچیوں کو خون میں ملا دیا، مسجد اور مدرسے کا تقدس پائمال کیا، تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں کہنے کے بعد پیچھے نہیں آئے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کو چاہیے اس قوم کے سامنے